یہ کہانی ہے عزازیل کی، ایک ایسی ہستی جس کی ہزاروں سال کی عبادت تکبر کے صرف ایک لمحے میں راکھ ہو گئی۔ یہ ایک ایسی بغاوت کی داستان ہے جو آسمان کی بلندیوں سے شروع ہوئی اور زمین کی پستیوں پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ اس کہانی کا انجام ہے، ایک ایسی چیخ جو کائنات نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ لیکن اس انجام تک پہنچنے سے پہلے ایک لمبا سفر تھا، عبادت کا، عزت کا اور پھر انکار کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ جو فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا؟ آئیے اس کہانی کی جڑوں تک چلتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، ابلیس کی کہانی کوئی اچانک ہوئی بغاوت نہیں ہے۔ شروع میں وہ کوئی ٹھکرایا ہوا وجود نہیں تھا، بلکہ اس کے بالکل برعکس وہ تو ایک طویل عرصے تک اطاعت اور عبادت کی ایک مثال سمجھا جاتا تھا۔ ذرا تصور کریں، انسان کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال پہلے کا وقت، زمین پر جنوں کا راج تھا اور انہوں نے وہاں فساد اور خون ریزی مچا رکھی تھی۔ تب اللہ نے فرشتوں کو زمین پاک کرنے کا حکم دیا، اور اس مہم کی قیادت کس نے کی؟ ایک جن نے، جس کا نام تھا عزازیل، جسے بعد میں ابلیس کہا گیا۔ اس نے اتنی کامیابی سے زمین کو پاک کیا کہ انعام کے طور پر اسے آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ ایک بہت خاص مقام دیا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ عزازیل نے ہزاروں سال عبادت کی۔ زمین اور آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کا علم اور عبادت اتنی بلند تھی کہ وہ فرشتوں کو بھی عبادت کے آداب سکھایا کرتا تھا۔ مگر یہی کامیابی، یہی عزت اس کے دل میں ایک خاموش زہر کی طرح اترنے لگی، ایک ایسی بیماری جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا: تکبر۔ وہ خود کو صرف ایک فرمانبردار بندہ نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے ایک برتر ہستی سمجھنے لگا تھا۔ اور یہ ایک بہت ہی نازک لیکن بہت فیصلہ کن فرق تھا۔ فرشتے وہ تو بغیر کسی سوال کے حکم مانتے تھے، لیکن ابلیس وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی موازنہ کرتا تھا، اور یہی موازنہ وہ پہلی سیڑھی تھی جس پر چڑھ کر تکبر نے جنم لیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب ابلیس کے اندر چھپا ہوا یہ سارا تکبر ایک بہت بڑی آزمائش کے ذریعے سب کے سامنے آنے والا تھا۔ ایک ایسی آزمائش جس نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو یا تو ہمیشہ کے لیے امر کر دینا تھا یا ایک لمحے میں خاک کر دینا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے زمین پر ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہیں جنوں کا فساد یاد آ گیا۔ انہوں نے سوال کیا، کیا تو زمین میں اسے پیدا کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ کا جواب مختصر مگر بہت گہرا تھا: جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کے حکم سے زمین کے ہر حصے سے مٹی لی گئی اور آدم کا بے جان جسم بنایا گیا۔ 40 دن تک یہ جسم وہیں پڑا رہا۔ فرشتے اسے تعظیم سے دیکھتے، لیکن عزازیل اس کے گرد گھومتا، اس کے اندر جھانکتا اور حقارت سے کہتا: تو کچھ بھی نہیں، بس ایک کھوکھلی مٹی۔ میں آگ سے بنا ہوں، میں تجھ سے کہیں بہتر ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے آدم کے جسم میں روح پھونکی اور انہیں علم سے نوازا۔ اس کے بعد ایک بہت صاف اور سیدھا حکم آیا۔ یہ حکم صرف ایک مخلوق کی تعظیم کا نہیں تھا، بلکہ یہ بندگی کی اصل روح کا امتحان تھا۔ حکم ملتے ہی تمام فرشتے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن سجدہ کرنے والوں میں ایک نہیں تھا: ابلیس۔ وہ بس کھڑا رہا۔ یہ کوئی بھول چوک نہیں تھی، نہ کوئی غلطی تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب سالوں سے اندر چھپا تکبر پھٹ پڑا۔ جب اللہ نے پوچھا: اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو ابلیس کا جواب تاریخ کا پہلا فلسفیانہ تکبر تھا۔ اس نے اپنی منطق کو وحی پر ترجیح دی اور کہا: میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ اور مٹی کا یہ موازنہ صرف دو چیزوں کا موازنہ نہیں تھا، یہ میں بہتر ہوں کی سوچ کا اعلان تھا۔ اس ایک جملے سے ابلیس نے صرف سجدے سے انکار نہیں کیا، بلکہ بندگی کے پورے تصور کو ہی رد کر دیا۔ اس ایک انکار کی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ اسے اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور اس پر ابدی لعنت بھیج دی گئی۔ لیکن ابلیس نے فنا نہیں مانگی، اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے، اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ رحمت سے محروم ہونے کے بعد ابلیس نے اپنا نیا مشن بالکل واضح کر دیا۔ اس نے انسانیت کے خلاف ایک کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔
یہ کوئی خالی دھمکی نہیں تھی، یہ ایک مکمل جنگی منصوبہ تھا۔ ابلیس نے کہا کہ وہ انسانوں کو زبردستی گمراہ نہیں کرے گا، بلکہ وسوسوں اور بہکاوے کے ذریعے ان کے دلوں میں اترے گا۔ وہ ہر گناہ کو خوبصورت اور ہر نیکی کو مشکل بنا کر دکھائے گا۔ صدیاں بیت گئیں، ابلیس انسانوں کو گمراہ کرتا رہا، لیکن اس کی مہلت کا بھی ایک اختتام تھا، اور اس کا انجام اس کی بغاوت کی طرح ہی عبرتناک تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تکبر کی اس آگ میں جلنے کے باوجود اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ بچا تھا؟ ایک آخری بار اسے ایک موقع دیا گیا کہ وہ اپنی غلطی سدھار لے۔ روایات کے مطابق ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ اگر تو آدم کی قبر پر سجدہ کر لے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن ہزاروں سال بعد بھی ابلیس کا تکبر ویسا کا ویسا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں نے اسے تب سجدہ نہیں کیا جب وہ زندہ تھا، تو اب کیسے کروں جب وہ مٹی ہو چکا ہے؟ اور جب اس کی مہلت کا وقت ختم ہوا تو اللہ نے موت کے فرشتے حضرت اسرائیل کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس اپنی پوری طاقت سے بھاگا۔ وہ زمین کے ہر کونے میں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سمندروں کی گہرائیوں تک چھپتا پھرا، لیکن موت سے بھاگنا ناممکن تھا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ ایک ویران جگہ پر گر پڑا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن یہ کائنات کا سب سے بڑا، سب سے عجیب انصاف تھا۔ جس مٹی سے بنی مخلوق کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا، آج اسی کی قبر پر اس کی روح قبض کی جا رہی تھی۔ تو دیکھیں، ابلیس کی پوری زندگی آدم سے دشمنی میں گزری، لیکن اس نے اپنی آخری سانس آدم کی قبر پر لی۔ جس سجدے سے وہ بھاگتا رہا، آخر کار اسی نے اسے پکڑ لیا۔ یہ کہانی دو راستوں کا فرق بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ابلیس کا گناہ تکبر اور بغاوت کا تھا، جبکہ انسان کی غلطی کے بعد توبہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ابلیس کی کہانی ہمیں ایک بہت بنیادی سچائی یاد دلاتی ہے۔ تکبر انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی اسے خدا کے قریب لے آتی ہے۔ یہ ایک قدیم کہانی ضرور ہے، لیکن تکبر اور عاجزی کی یہ جنگ آج بھی ہر انسان کے دل میں جاری ہے۔